من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج کی نشست کے کچھ تفصیلات سن لیجئے. یہ نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 20 جولائی 2019 مطابق 16 ذی-القعدہ 1440 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اور آج کا عنوان بہت ہی مقدس عنوان ہے جو آپ کے ہاتھوں میں پرچے ہیں. نظام میوزیم میں کعبہ شریف کے مقدس غلاف. آپ کو پتہ ہوگا نظام میوزیم کہاں ہے. یہ سالار جنگ میوزیم یا فلاں میوزیم نہیں ہے. نظام میوزیم پرانی حویلی میں تو آپ کے پرانی حویلی میں. تو ایسے میوزیم کو انشاءاللہ ہمارے آج کے نظام میوزیم کے کیوریٹر صاحب جب تک ہیں ہم کوئی ایک پروگرام بنا کے وہاں پر بھی چلیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے موقع پہ کیا ہے. حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ حیدرآباد سے جو قافلہ جاتا تھا حاجیوں کا، وہ نامپلی اسٹیشن سے روانہ ہوتا تھا. اور جب ہوتا تھا تو نامپلی اسٹیشن کا احاطہ بھر جاتا تھا خدا حافظ کہنے والا. ان کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے اور کیا کیا منظر دیکھنے میں آتے تھے. پلیٹ فارم کے اوپر رونا پلانا چلتا تھا. بامبے جاتے تھے، بامبے سے جہاز میں جاتے تھے. اور اس زمانے میں ہوائی جہاز کا اتنا رواج نہیں تھا. جہاز سے جاتے تھے سب. اور پھر جہاز سے جانے میں اور جہاز تھپیڑے کھاتا تھا. پھر 7 دن کا پروگرام ہے تو کبھی 8 دن میں پہنچتا، کبھی 9 دن میں پہنچتا. ایسے بھی واقعات ہوئے. اور اس زمانے کے قافلے حجاج کے صدر ایک خادر محی الدین صاحب تھے، مرحوم کی نشانی ہے، جو یتیم خانہ ہے امبر پیٹ میں. یتیم خانہ ایک تو یعنی سولبہ ہے، وہ انجمن خادم المسلمین کے نام سے ہے. یہ کیا کہتے ہیں، کاچی گوڑے سے آگے جانا پڑتا ہے. تو بہرحال آج کا بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، اس لیے کہ کعبے کا غلاف ہر سال نیوز میں آتا ہے کہ اس پر کتنے لوگ کام کیے، کتنے دن کام کیے، کیا اس کے اندر مٹیریل استعمال کیا گیا. اور یہ اس وقت سے ہے جب کہ کعبے کی اہمیت اور کعبے کا احترام شروع ہوا تھا. اس وقت سے اب تک جو آپ کو پتہ ہے کہ اب آج کل میرا جہاں تک خیال ہے کعبے کا غلاف مصر سے آتا ہے. اب کہاں بن رہا ہے؟ سعودی میں بن رہا ہے. اب تک تھوڑے دن پہلے تک وہ مصر سے آیا کرتا تھا. بہرحال بہت ہی دلچسپ عنوان ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ سے ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ہمارا یہ لیکچر. آج نہیں کل رات میں جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے. تو میں دیکھا اور سنا جاتا ہے.
میں آج کے ہمارے مخرر صاحب سے گزارش کروں گا، یہ آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں اور ان کی بین الاقوامی شہرت ہے کیوریٹر کی حیثیت سے۔ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جب وہاں سے ریٹائر ہوئے تو سارے عملے کے آنکھ میں آنسو تھے، اور جب آج تک میں نے ایسا فیئرویل ایڈریس نہیں دیکھا کہ ان کے ایڈریس کے اندر جو ہے میرا جہاں تک خیال ہے کم از کم آدھی لاری پھول تھے اور آدھی لاری تحفے تھے جو وہاں سے ان کو موصول ہوئے۔ تو ہم ایسی اہمیت شخصیت ہے، اور اس سے ہٹ کے میں جو چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم وقت کی اہمیت جانتے ہیں۔ آج صبح ہماری ملاقات ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں ہوئی، جہاں پہ ہمارے ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ کے اس وقت کہیے مینیجنگ ٹرسٹی کہیے سیکریٹری کہیے بی کہیے وہ سب کچھ ہے وہاں پر، اور ان کے تقریباً 6-8 مہینے پہلے ان کا تقرر عمل میں آیا تو وہاں کی دنیا ہی بدل گئی اس صدر اس کو۔ تو آج کی ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا میں، 11 بجے سے میٹنگ تھی اور ہم جب 11 بجے پہنچے تو ہم کو یہ توقع تھی کہ یہ نہیں آ سکیں گے کیونکہ ان کے گھر میں ایک میت تھی۔ وہ میت آپ کے میری بہن کی میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ پروگرام نہیں چھوڑے جو 11 بجے ہر مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے برابر آ گئی۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی آپ یہ تو زیادتی کیے وہی رہنا چاہیے تھا، تو آپ نے کہا نہیں شارجہ میں بچہ ہے، شارجہ سے رات کو آ رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اثر یہاں پر ایسا ہو، کیونکہ بہت اہم میٹنگ تھی وہ۔ اگلے مہینے میں پروگرام ہے، آپ کو معلوم ہو جائیں گے، پروگرام کی تفصیل میں نہیں جاتا میں، اگلے مہینے میں 2-3 پروگرام آئیں گے، مہاراجا کشن پرساد پہ ہے اور اسی قسم سے دوسرے اور پروگرام ہیں، اس میں آپ سب کو شریک ہونا ہے۔ تو آج میں نے کہا آپ شام میں تو نہیں، میں پہلے خیال آیا کہ آپ کسی اور کا انتظام کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ خود رات میں آ رہا ہے تو میں کروں۔ تو یہ ہے وقت کی پابندی، یہ ہے اہمیت ہماری محافظ کی۔ اب ہم اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو بین الاقوامی شہرت کا ہے اور جو اتنی مجبوریات میں ہے وہ آپ کے محفل نہیں چھوڑ۔ آپ یوں سمجھیے آپ کے دوسری مصروفیات کو آپ کیسے اس پہ ترجیح دیں گے، میں سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض حضرات جب کہتے ہیں کیا بھائی آپ محفل میں نہیں آئے تو ہمارا فلاں کام تھا، تو پھر آپ ترجیح دیتے ہیں اس کام کو، آپ کے کام کو چھوڑیے اور یہاں پر موجود رہیے۔ یہ دینی وہ ہے، آپ کو وقت کا ملتا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں دینی علوم سے، پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، اگر میں ہاتھ اٹھاؤ بولے تو 2-3 آدمی سے زیادہ نہیں اٹھائیں گے، کہ رہنما میں ہو یا سیاست میں ہو یا منصف میں ہو یا اور راشٹریہ سہارا میں ہو یا اعتماد میں ہو، اتنے سب بہترین مضامین آتے ہیں نچوڑ، اور ردی کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی پڑھتا پڑھاتا نہیں۔ تو نہیں پڑھتے پڑھانے کا وقت ہے تو محفلیں تو اٹینڈ کیجیے، محفل میں تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، نئی باتیں ملیں گی۔ بہرحال میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ہمارے آج کے مخرر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر وہ آج کے اس کے لحاظ سے اگر مختصر بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بڑی ذمہ داری میں ہیں۔ ظاہر ہے گھر پہ ایک تانتا بندہ ہوا ہوگا لوگوں کا جو تعزیت کے لیے آ رہے ہوں گے، اور کل صبح فجر میں ہے کون سی مسجد؟ ہاں مسجد خبا تالاب کٹا، معلوم ہے نا آپ کو؟ مسجد خبا تالاب کٹا ہے، وہ جو ہے بہادر اعظم کالونی مغل پورے کے پاس، اچھا مغل پورے میں ہیں، وہاں گئے تو معلوم ہو جاتا۔ بہرحال ہو سکا تو ہم شرکت کریں گے۔ میں آج کے مخرر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ زحمت فرمائیں اور اپنی مجبوری کے حساب سے اگر چاہیں جتنے ملنے چاہیں ہم سے مخاطب کر کے چلے جا سکیں۔ سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون
سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. صدر اجلاس عالی جناب غلام یزدانی صاحب، اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے صدر جناب عمر علی خان صاحب، مسجد عالیہ کے سیکریٹری جناب صدیقی صاحب، میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب، السلام علیکم. میرا عنوان ہے نظامس میوزیم میں کعبۃ اللہ شریف کے تبرکات. حضرات، ہندوستان بالخصوص اہل حیدرآباد کو اس بار کا فخر حاصل ہے کہ اس سرزمین پر کعبۃ اللہ شریف کے بے شمار غلاف مبارک کے تبرکات محفوظ ہیں. لیکن دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو صرف 4 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پر کعبۃ اللہ شریف کے باب توبہ کے پردے موجود ہیں. ایک تو ہے اس میں ترکی میں 2-3 پردے ہیں. ایک تو توپ خافی میوزیم میں ہے، دوسرا اسلامک آرٹ گیلریز میں موجود ہیں، تیسرا آپ کے حاجی رجب میوزیم جو کویت میں ہے، وہاں پر بھی کعبۃ اللہ شریف کے باب توبہ کا پردہ وہاں پر موجود ہے. غلاف بے شمار ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، مختلف خاندانوں کے پاس ہیں. یہاں خود بھی جو ہے مولانا عاقل صاحب کے مکان پر کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے تبرکات موجود ہیں اور کئی ایک حضرات کے پاس. لیکن کعبۃ اللہ شریف کے جو باب توبہ ہے، جو دروازہ ہے، اس دروازے کے غلاف پوری دنیا میں صرف 4 ممالک ہیں. اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے، اور ہندوستان میں بالخصوص سرزمین حیدرآباد میں نظام میوزیم کے اندر ایسے 2 غلاف مبارک موجود ہیں. ایک غلاف مبارک اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کے عہد میں آیا ہوا ہے، اور اس سے قدیم جو غلاف پردے باب توبہ کا پردہ ہے، وہ پردہ نواب افضل الدولہ بہادر آصف جاہ خامس یعنی 5ویں آصف جاہ کے عہد میں انہیں روانہ کیا گیا. یہ 2 اہم تبرکات ہیں، ایک 200 سال قدیم ہے اور ایک 100 سال سے زائد قدیم. اور نظام میوزیم میں 300 سال قدیم غلاف مبارک کا ایک مربع حصہ بھی موجود ہے جو آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین خان کے عہد میں یہاں پر آیا تھا. تو حضرات، غلاف کعبہ اور باب توبہ کے پردوں کے بارے میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ
کعبۃ اللہ شریف پر جو غلاف اور پردے لگانے کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کروں. تو اس ضمن میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف پر سب سے پہلا غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں چڑھایا گیا. یہ غلاف نہیں تھا بلکہ اس دور میں پردے چڑھائے جاتے تھے. سب سے قیمتی جو پردہ ہوتا تھا وہ دیباج کے کپڑے کا ہوتا تھا. دیباج اس دور میں ایک قیمتی کپڑا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ہمرو، مشجر اور ہمارے پاس جو آپ کے شاتوس وغیرہ جو قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، اس نوعیت کا قیمتی غلاف جو ہوتا تھا وہ دیباج کا غلاف. تو اس سے پہلے کہ میں غلاف کے بارے میں عرض کروں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو جو ہے بتاتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت حوا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پتھرے اکٹھا کر کے لاتی تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام بیت المعمور کے بالکل نیچے بنیاد کھود کر وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد ڈالی اور عمارت تعمیر ہوئی. لیکن حضرت نوح کے دور میں جو طوفان آیا، اس طوفان نے دنیا کی تمام عمارات کو غرق کر دیا، بہا دیا. اس میں کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں بھی منہدم ہو گئیں اور بہہ گئیں اور اس کے نشان بھی مٹ گئے. پھر ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب انہیں حکم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو، تو آپ نے تعمیر کے لیے جگہ تلاش کرنا شروع کیا اور اللہ رب العزت نے خواب میں آپ کو اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھدائی کرنے لگے. جب کچھ مٹی نکل گئی تو نیچے سے جو ہے بنیاد کے پتھر نظر آنے لگے. کوہ ابو قبیس اور اس کے اطراف جو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور قریب لا کر کے رکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان قدیم بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں نئی کھڑی کرتے گئے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا ہاتھ جہاں تک پہنچا انہوں نے تعمیر کر دیا. اب ہاتھ اوپر نہیں جا سکتا تھا اور انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ پہاڑوں میں ایک پتھر اللہ رب العزت نے بھیجا، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا. اس پتھر کو وہ اٹھا لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کرتے. جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی، یہ پتھر بھی جو ہے لفٹ کی طرح اٹھتے جاتا اور آپ دیوار مزید بلند تعمیر کرتے جاتے. اس طریقے سے آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تمام دیواریں مکمل کی. اور اس وقت کعبۃ اللہ شریف جو بنایا گیا تھا آج کی طرح مربع نہیں تھا، بلکہ مستطیل عمارت تھی کعبۃ اللہ شریف. اگر آج آپ غور کریں تو وہ حصہ
काबतुल्लाह शरीफ के आगे का क्या कहते हैं, हतीम वाला हिस्सा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल था। वहाँ तक दीवारें पूरी आपने तकमील की और एक दरवाजे के लिए जगह भी आपने छोड़ी। इस तरह जब काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हो गई तो उसके बाद सबसे पहला गिलाफ काबतुल्लाह शरीफ पर जो चढ़ाया गया वो मुकम्मल गिलाफ नहीं था, बल्कि काबतुल्लाह शरीफ पर मुख्तलिफ साइज़ के पर्दे जो है काबतुल्लाह शरीफ पर चढ़ाए जाते थे। लोग अपनी मन्नतों की जब तकमील होती तब भी काबतुल्लाह शरीफ पर जो है गिलाफ, पर्दे का गिलाफ जो है छोटा या मुख्तलिफ साइज़ का चढ़ा दिया करते थे। शुअराए किराम अपने कलाम जब तहरीर करते तो उन कलामों को भी जो है काबतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर जो है टांग दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तेफादा करें। तो इस तरह पहला गिलाफ हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उनके तीसरी चौथी जनरेशन में हज़रत अदनान ने दूसरा गिलाफ काबतुल्लाह शरीफ पर चढ़ाया और तीसरा गिलाफ पहली सदी ईस्वी में यमन के बादशाह तबा अबू करब हुमैरी ने पहला गिलाफ, तीसरा गिलाफ वहां पर चढ़ाया। ये यमन का गिलाफ था और दीबाज के कपड़े का बना हुआ गिलाफ था। तो इस तरह पहला कीमती गिलाफ काबतुल्लाह शरीफ पर शाह तबा अबू करब ने जो है चढ़ाया और गिलाफ काबा काबतुल्लाह शरीफ पर इस तरह गिलाफ चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ अंदाज के गिलाफ काबतुल्लाह शरीफ पर पेश किए, मुख्तलिफ रंगों के पेश किए। तो मैं अब अपनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की तरफ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में 3 हज़रात ने काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ मुबारक पेश किए। सबसे पहले खालिद बिन किलाब ने काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ पेश किया। दूसरे हुसैन बिन किलाब ने काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ मुबारक पेश किया और तीसरी हैं जिन्होंने गिलाफ मुबारक काबतुल्लाह शरीफ पर चढ़ाया वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया हैं जिन्होंने काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ पेश किया। उन्होंने उनके बेटे हज़रत अब्बास जब गुम हो गए थे तो मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ चढ़ाऊंगा। तो अब दूसरा सबसे कीमती और रेशमी गिलाफ जो रहा वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया ने काबतुल्लाह शरीफ पर पेश किया। ये रेशमी गिलाफ। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ क़बाइल काबतुल्लाह शरीफ पर गिलाफ के नजराने पेश करते थे। ये नजराने टाट के भी होते थे, चमड़े के भी होते थे और मुख्तलिफ कपड़ों के भी। और गिलाफ काबा पर ये कबीले कुरैश में 3 ये गिलाफ तो चढ़ गए और चौथा गिलाफ सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्के के दिन पे चढ़ाया। जब मक्का फतह हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रिसालत में बारगाह नबवी में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदे शुक्र बजा लाते हुए काबतुल्लाह शरीफ पर
ریشمی غلاف آپ نے پیش فرمایا، اور یہ غلاف مبارک سیاہ رنگ کا تھا، اور اس طرح غلاف مبارک کا سلسلہ چلتا رہا۔ اہل قریش ہر سال کعبۃ اللہ شریف پر غلاف مبارک کا نذرانہ چڑھاتے تھے، اور یہ نذرانہ یوم عاشور کے دن چڑھایا تھا۔ یوم عاشور کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ خلفاء راشدہ، چاروں خلفاء اپنے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ریشم کا سیاہ غلاف چڑھایا تھا، خلفاء راشدین نے بھی اس کی اتباع کی اور وہ غلاف مبارک وہاں پر چڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ بنو امیہ کے عہد میں بھی جاری رہا، لیکن جب خلافت عباسیہ کا قیام ہوا تو خلیفہ مامون رشید نے بجائے سیاہ غلاف کے سفید غلاف کا نذرانہ کعبۃ اللہ شریف پر پیش کیا، اور خلافت عباسیہ کا ایک اور خلیفہ منصور عباسی، اس نے اپنے عہد میں سبز رنگ کا غلاف پیش کیا۔ میں ایک بات درمیان میں بھول گیا، یمن کے شاہ تبا ابو کرب نے جو غلاف مبارک کا نذرانہ کعبۃ اللہ شریف پر پیش کیا تھا، اس نے غلاف مبارک کعبۃ اللہ شریف کے اندر بھی ٹانگا تھا، آویزاں کیا تھا، اور باہر بھی آویزاں کیا۔ اندر جو کہ غلاف مبارک آویزاں کیا گیا وہ کعبہ شریف کا غلاف اندرونی لال دھاری والا تھا۔ ابھی آج سے غالباً 10-15 سال پہلے تک بھی کعبۃ اللہ شریف پر، کعبۃ اللہ شریف کی اندرونی دیواروں پر غلاف مبارک چڑھایا جاتا تھا، اور ان کا رنگ وہی تھا جو ابو تبا بن کرب نے جو ہے پیش کیا تھا، یعنی دھاری دار والا۔ اور یہ غلاف مبارک آپ کو ترکی میں بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ البتہ یہ غلاف مبارک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکمل غلاف کویت میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے۔ کویت میں حاجی رجب کی میوزیم ہے، وہاں پر ایک نہیں کعبۃ اللہ شریف کے اندرونی غلاف تین موجود اور مکمل ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی جتنی دیوار ہے اتنی دیوار کے برابر غلاف، اور باہری غلاف بھی وہاں پر کافی خاصی تعداد میں اور مکمل ہیں، جس پر سورہ آل عمران کی آیات زر بفت سے مزین کی گئی ہیں، اور آج بھی وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیتیں کعبۃ اللہ شریف کی چاروں دیواروں کے اوپر جو ہے زر بفت سے مرصع اور مزین کی جاتی ہے۔ اہل ہندوستان کو بھی اس بات کا فخر حاصل رہا ہے کہ یہاں سے بھی کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے غلاف مبارک بھیجے گئے۔ سلطان محمود غزنوی تقریباً 8 سال تک کعبۃ اللہ شریف پر غلاف مبارک کا نذرانہ بھیجتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ 1928 میں غزنوی خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد اسماعیل نے 1928 میں کعبۃ اللہ شریف کو غلاف مبارک کا نذرانہ بھیجا تھا۔ تو یہ اہل ہند کا جو ہے کو اس بات کی فوقیت اور اس بات کا شرف حاصل ہوا کہ یہاں کے لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف کو غلاف مبارک کے نذرانے بھیجے۔ 1928 کا دور بڑا
افراتفری کا ماحول تھا. 1919 سے ہی یہ حالات بن گئے تھے. 1919 کے بعد کعبۃ اللہ شریف پر غلاف بھیجنے کے لیے جو ہے کوئی حکومت موجود نہیں تھی. جب خلافت عثمانیہ ترکی میں پروان چڑھ رہی تھی تو اہل ترک اور خلیفۃ المسلمین سلیمان عثمانی نے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف بھیجنے کا ذمہ داری پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے قبول کی تھی، اور اس کا سلسلہ لگاتار 1919 تک سلطان عبد المجید جو در شہوار کے والد ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کے سمدی ہوتے ہیں، اس خاندان کے خلفاء نے آپ کے 18ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی کے دوسری دہائی کے اختتام تک کعبۃ اللہ شریف کی خدمت، حرمین شریف کی خدمت اور حرمین شریف پر غلاف مبارک روانہ کرنے کا سلسلہ انہی خلفاء کی ذمہ داری کے اندر رہا. تو اس طرح کعبۃ اللہ شریف پر غلاف مبارک جو ہے آویزاں کرنے کی ذمہ داری خلفاء عثمانیہ اس دور تک نبھاتے رہے. جب 1919 کے بعد حالات جو ہے انگریزوں کی ریشہ دوانی کے ذریعے وجہ سے حالات صحیح طور پر نہیں تھے، اس وجہ سے ہر کوئی غلاف کعبہ پیش کرنے کی سبقت کرتا تھا. مصر کے محمد علی حکمران نے کعبۃ اللہ شریف پر 1 سال غلاف بھیجا، پھر اس کے بعد اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور غلاف شریف وہاں سے آنے کا سلسلہ ختم ہوا. مکہ مکرمہ کے شرفاء شریف حسین کے خاندان نے اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے اوپر غلاف مبارک چڑھانے کی ذمہ داری نبھائی، اور اس کا سلسلہ آپ کے ابن سعود کے دور تک چلتا رہا. ابن سعود جب برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف مبارک چڑھانے کی سعادت حاصل کی، اور آج تک یہ فریضہ اور یہ جو ہے شرف وہی خاندان حاصل کر رہا ہے. لیکن درمیان میں 1 سال ایسا بھی آیا کہ غلاف مبارک یہ لوگ تیار نہیں کرا سکتے. تو اس وقت اہل پاکستان نے، یعنی 1962 کی بات ہے، کعبۃ اللہ شریف پر غلاف تیار کر کے بھیجنے کی ذمہ داری اہل پاکستان نے قبول کی، اور 1962 میں پاکستان کی حکومت نے ہندوستانی کاریگروں سے اس بات کی خواہش کی کہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف مبارک پر جو قرآنی آیات مزین کرنے کا کام ہوتا ہے اس کام کو انجام دیں. چنانچہ بنارس کے کاریگر اس کام کو انجام دینے کے لیے پاکستان روانہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے 1962 میں جو غلاف مبارک بھیجا گیا تھا اس غلاف مبارک کو کہ جو ہے کشیدہ کاری کا کام جو ہے بنارس کے کاریگروں نے انجام دیا. اس طرح اب موجودہ جو سعودی حکومت ہے وہ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک کارخانہ جو دارالقصوہ کہلاتا ہے وہ قائم کی ہے، اور وہاں سے تیار کیے ہوئے غلاف مبارک کعبۃ اللہ شریف کے اوپر آویزاں کیے جاتے ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے تک کعبۃ اللہ شریف کا جو غلاف چڑھایا جاتا تھا اس پر وہ بالکل اوپری دیوار سے لے کر شاذ رواں تک، یعنی نیچے جہاں پر جو ہے سنگ مرمر لگا ہوا ہے
وہاں پر جو ہے پتلی جو ہے کڑے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس غلاف کو ٹانگا جاتا تھا۔ یہ شاذ رواں کعبۃ اللہ شریف کا اندرونی حصہ ہے۔ جب اہل قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی تھی تو وہ لوگ اس جگہ کو جو کعبۃ اللہ شریف کا حصہ تھی کعبے میں شامل نہیں کیا۔ شاید تعمیر کے لیے ان کے پاس مٹیریل نہ تھا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو تقریباً 2.5 سے 3 فٹ کا حصہ کعبۃ اللہ شریف کے باہر رہ گیا، اس کو شاذ رواں کہتے ہیں، اور اس پر جو ہے آپ کے سفید سنگ مرمر چڑھا ہوا ہے، اور وہیں پر جو ہے کعبۃ اللہ شریف پر جب تک غلاف مبارک مکمل چڑھایا جاتا تھا تو وہاں کڑے لگے ہوئے ہیں، ان کے میں جو ہے اسے ٹاک دیا جاتا تھا۔ لیکن اب کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو آدمی کا ہاتھ لگنے تک کے علاقے پر تک جو ہے غلاف نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو وہاں تک ہی جو ہے غلاف مبارک جو ہے چڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ شاذ رواں کا حصہ ان حضرات کے لیے یہ بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں جو حج بیت اللہ کے لیے اس سال روانہ ہو رہے ہیں۔ تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی دیوار سے چمٹ کر کے تو آپ طواف کر لیں، بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس سنگ مرمر کے پتھر کے اوپر سے چلتے ہوئے طواف کر رہے ہیں تو آپ کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سنگ مرمر والے حصے کعبۃ اللہ شریف کا اندرونی حصہ ہیں۔ آپ کو جو طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ شریف کے باہری حصے سے طواف کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سفید پتھر کے اوپر مت چڑھیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی ادھر تو جگہ نہیں مل رہی، یہاں کھلی جگہ ہے، اس کے اوپر سے ہم طواف کر لیں گے، کعبۃ شریف کو لپٹتے ہوئے ہم طواف کر لیں گے، تو اس میں آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کعبے کا اندرونی حصہ۔ تو اس سنگ مرمر کے باہر والے حصے سے آپ طواف کیجئے، آپ کا طواف مکمل۔ اور اب ہم آتے ہیں نظام میوزیم میں، جو کعبۃ اللہ شریف کے 2 پردے اور کعبۃ اللہ شریف کے باب توبہ کے 2 پردے اور ایک جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف مبارک کا کچھ حصہ ہے۔ یوں تو آصف جاہی سلاطین کے محلات میں بے شمار کعبۃ اللہ شریف کے غلاف مبارک کے حصے موجود ہیں۔ آپ چومحلے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے بے شمار غلاف مبارک کے وہاں پر جو ہے حصے موجود ہیں۔ ایسے ہی چومحلہ کے بازو جو عاشور خانہ جات ہیں وہاں پر بھی کعبۃ اللہ شریف کے بہت زیادہ جو ہے آپ کو غلاف مبارک کے حصے وہاں پر مل سکتے ہیں، آپ وہاں اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن نظام میوزیم میں جو غلاف کعبۃ اللہ شریف میں کے باب توبہ کے پردے وہاں پر موجود ہیں وہ نادر و نایاب ہیں۔ حضور نواب میں عثمان علی خان بہادر اور ان کے دادا افضل الدولہ بہادر، ان دونوں کے عہد میں باب توبہ کے پردے یہاں پر جو ہے وصول ہوئے تھے۔ تو پہلا جو پردہ میں عرض کر رہا ہوں وہ افضل الدولہ بہادر کے ہے۔ افضل الدولہ بہادر کو حرمین قصید برد شریف پڑھا جا رہا تھا، اچانک افضل الدولہ بہادر کی نیند بیدار ہوتی، فوراً اس وقت قصید خان میلاد خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے تھے۔ یہ اتنا دیندار بادشاہ تھا، فوری اپنے بستر سے اٹھا
اور وضو کیا، سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر پھر آرام کرنے لگا۔ ابھی بستر پر لیٹا تھا کہ جو دوسرا قصیدہ ہوا تو اس قصیدے میں بھی سرکار رسالت مآب کا نام آیا۔ پھر وہ فوری اٹھے، وضو کیے اور درود شریف کا نذرانہ پیش کیے۔ اس طرح 4-5 مرتبہ وہ وضو کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیے۔ بالآخر اپنے کمرے استراحت سے اوپر چھت کے اوپر آ گئے اور ساری رات چھت کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اس طرح صبح ہو گئی اور قصیدہ خوانی اور میلاد خوانی کا وہ اجتماع جب ختم ہوا تو اس وقت وہ نیچے تشریف لائے۔ تو یہ بے انتہا دیندار متقی جو ہے حکمران ہمارے تھے۔ تو افضل الدولہ بہادر نے حرمین شریفین میں جب افضل الدولہ کے نام کی رباط بنائی شامیہ کے مقام پر، تو اس وقت خادمین حرمین شریفین نے آپ کو باب توبہ کا باب توبہ کا پردہ آپ کے پاس ہدیتاً روانہ کیا۔ تو نظام میوزیم میں یہ متبرک پردہ جو ہے بھیجا آج آویزاں کیا گیا ہے تاکہ ان کی رعایا اس کی زیارت کر سکے۔ اسی طرح افضل الدولہ بہادر نے مسجد نبوی میں جہاں آج باب السلام ہے، باب السلام کا دروازہ جہاں پر ہے آج جس مقام پر ہے، وہاں پر افضل الدولہ کی رباط سب سے قریب بارگاہ رسالت مآب سے بالکل قریب واقع تھی، جو آج مسجد نبوی کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اس مقام پر بھی آپ نے اپنے نام کی رباط تعمیر کروائی تھی۔ تو اس طرح افضل الدولہ بہادر کے دور میں وہاں 8-9 رباطیں افضل الدولہ نے تعمیر کرائیں۔ ان کے علاوہ وہاں پر دلاور النساء کی رباط وہ بھی آپ کی ہی تعمیر کی ہوئی ہے، اللہ رکھی بیگم صاحبہ کی رباط وہ بھی آپ کی ہی تعمیر کی ہوئی ہے، اور پھر ان بیگم صاحبات کے ناموں کے مکانات بھی تھے۔ یہ مکانات اور رباطیں جملہ ملا کر 23 عدد ہوتے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کے عمرہ، پائے گا کہ جو عمرہ تھے، باغ شمسیہ وغیرہ، اس طرح کل ملا کر ہمارے بہرا فیملی کے بہرا مسلک کے رباطوں کو ملا کر حیدرآباد میں اہل حیدرآباد کی 40 رباطیں حرمین شریفین کے اندر موجود تھی۔ تو افضل الدولہ بہادر نے جب شامیہ کے مقام پر رباط تعمیر کرائی تو خادمین حرمین شریفین نے، اس وقت اشراف جو ہے خادم ہوا کرتے تھے، اشراف نے آپ کو جو ہے باب توبہ کا پردہ ہدیتاً روانہ کیا تھا۔ یہ 200 سالہ قدیم پردہ، سائز اس کا تھوڑا سا چھوٹا ہے، یعنی بالکل دروازے کے برابر ہے۔ یہ پردہ جس پر آیت الکرسی تحریر کی ہوئی ہے اور آج نظام میوزیم کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس سے دگنا ایک اور پردہ ہے، یہ بھی باب توبہ کا ہے۔ اس پردے کو خادمین حرمین شریفین نے اس وقت اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر کو روانہ کیا جب آپ نے حرمین شریفین میں روشنی کے لیے جو سر نظامت جنگ بہادر نے اپیل کی تھی کہ حرمین شریفین میں روشنی کے لیے 75,000 روپے درکار ہیں، تو اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر نے، جو ان کی سلور جوبلی کی تقریب 1935 میں ہونے والی تھی، وہ 35 کے بجائے 37 میں ہوئی، تو اس مد سے 35,000 روپے کی رقم اس کار خیر کے لیے انہوں نے روانہ کی تھی، اور بقیہ رقم
خان بہادر علاؤدین اور اہل حیدرآباد نے اپنے تمام پیسوں کو جوڑ کر یہاں سے جو ہے سر نظام الجنگ کے حوالے کیا تاکہ حرمین شریفین اور مسجد نبوی دونوں حرم مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ شریف میں روشنی کا انتظام ہو سکے۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حصہ جو ترکی خلفاء کا تعمیر کیا ہوا ہے، سلطان عبد المجید کے عہد کی جو جہاں تک کے تعمیرات ہیں، وہاں پر جو لنترہانیاں لگی ہوئی ہیں، جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اور جو برقی خمخمے ہیں، وہ تمام کے تمام اہل حیدرآباد کی جو ہے یادگار۔ یقیناً یہاں کے حکمرانوں کو اور یہاں کی رعایا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنے پر جو ہے انہیں اس بات کا شرف حاصل ہوا، اور ضرور وہ بارگاہ رسالت مآب سے جو ہے خزانے لوٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی اب جو مطاف کا علاقہ مطاف کی جو توسیع کی جا رہی ہے، یعنی سلطان عبد المجید کے عہد تک جو رواق تعمیر ہوئے تھے، ان رواقوں کے اندر بھی اہل حیدرآباد کی دیے ہوئے پنکھے، برقی خمخمے، پتلی لانترہانیاں جو ہے لگی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ حصہ ابھی باقی ہے، کل ہی میں تصویر میں دیکھا، باقی تمام حصہ جو ہے مطاف کی توسیع میں جو ہے منہدم کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ برقی خمخمے اور وہ پلرز جو وہاں پر سلطان عبد المجید کے عہد میں تعمیر کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام ایک جگہ محفوظ رکھے جا رہے ہیں۔ تو وہاں تک جو ہے یہ برقی خمخموں کا اور فینوں وغیرہ کا جو ہے انتظام اہل حیدرآباد کی طرف سے ہوا تھا۔ تو اب وہ توسیع کی نظر ہو رہے ہیں اور انہیں ایک جگہ پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ برقی کنیکشن کے لیے جو یہاں سے رقم روانہ کی گئی تھی، اس وقت اشراف مکہ اور مدینہ نے اعلیٰ حضرت نو امیر عثمان علی خان کو ایک باب توبہ کا پردہ روانہ کیا تھا۔ یہ پردہ بہت ہی جو ہے طویل اور عریض ہے، اصل دروازے سے 3 گنا بڑا ہے یہ، اور آپ کے HHD نظام میوزیم کے اندر یہ جو ہے آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے حکمرانوں نے کعبۃ اللہ شریف کے لیے جو ہے اپنے بیش بہا جو ہے عقیدت کا کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ اور حرم نبوی کے ساتھ جو ہے اظہار کیا ہے، اور وہاں کے لیے جو ہے اپنے تحائف جو ہے روانہ کرتے رہے۔ اور یہاں سے جب بھی حج کے قافلے جاتے تو کعبۃ اللہ شریف میں روشنی کے لیے، عود و گل کے لیے تمام اخراجات 1919 سے اعلیٰ حضرت نو امیر عثمان علی خان روانہ کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، جناب محمد عمر علی خان صاحب، وہ اس بات کے کو سے واقف ہیں اور چشمدید گواہ بھی ہیں کہ یہاں سے کس طرح سے جو ہے آصف جاہی سلاطین جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے اخراجات کے لیے، وہاں کے اشراف کے لیے تحفے تحائف وغیرہ روانہ کرتے تھے، وہاں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے روغن گیس وغیرہ تمام جو ہے یہاں سے سردار قافلہ کے ساتھ جو ہے بھیجا جاتا تھا۔ آصف جاہی حکمرانوں نے نہ صرف اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ جو ہے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، بلکہ آصف جاہی حکمرانوں نے ہندو طبقے کے لیے، سکھ طبقے کے لیے، کرسچن طبقے کے لیے بھی ان حکمرانوں نے پوری رواداری کا مظاہرہ کیا۔ آصف جاہ ثالث کے دور میں جو ہے آپ کے
آصف جاہ ثالث کہہ رہا ہوں میں، آصف جاہ اول کے دور میں ناندیڑ میں جو گردوارہ ہے وہ حضور صاحب کہلاتا شریف کے لیے، حرمین شریفین کے لیے اخراجات یہاں سے بھجوائے جاتے تھے، ایسے ہی یہاں سے جو ہے سکھوں کے مذہبی مقدس مقام ہرمندر صاحب کے لیے بھی یہاں سے چاندیاں روانہ کی گئی۔ مختلف مناظر کے لیے آصف جاہی حکمرانوں نے نہ صرف جو ہے جاگیرات مقرر کی بلکہ ان کے لیے زیورات بھی دی۔ کیشو گری کی ٹیمپل کو ہی لیجئے، ابھی 2 دن پہلے شیلا راج میموریل لیکچر ہوا، اس لیکچر کے اندر آصف جاہوں کی مذہبی رواداری کے اوپر جو ہے سلیمان صدیقی صاحب نے خطاب کیا تھا، تو میں اس کے بارے میں جو ان کی چھوٹی ہوئی جو باتیں ہیں وہ میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خان بہادر، ان کے جو ہے میر منشی کہیے، وہ جو ہے راجہ گردھاری پرشاد باغی تھے، وہ ان کے آصف جاہ ششم کے افواج کے جو ہے کمانڈر بھی تھے، ریگولر ٹروپس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے محلات کے نظم و نسق کو بھی وہ دیکھتے تھے۔ باقی صاحب کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں، میں نے بے شمار شعراء کا کلام پڑھا ہے، لیکن راجہ گردھاری پرشاد باقی جو بنسی راجہ کے نام سے مشہور تھے، ان کے جیسا کلام کسی مسلمان شاعر کا نہیں۔ باقی ان کا تخلص تھا، فارسی میں 99 رباعیات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تمام صفاتی ناموں کے ساتھ جو ہے 4 رباعیات کو انہوں نے، رباعیات کے 4 مصروں کو اللہ رب العزت کے صفات کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اور ایسے ہی 99 رباعیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے ساتھ انہوں نے تحریر کی۔ یہ رباعیات باغ کے نام سے مشہور تھی، اور آج تک 4 مرتبہ ان کی اشاعت ہوئی۔ ابھی 3 سال پہلے 2015 میں ایران کلچر ہاؤس سے اس کی دوبارہ اشاعت وہ لوگ چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے رابطہ کا کام یہ اخر نے انجام دیا تھا۔ 2015 میں ایران کلچر ہاؤس نے ان رباعیات کو اثر نو شائع کیا۔ تو اندازہ کیجئے 1869 کی تحریر کی ہوئی رباعیات آج بھی ہمارے مذہب کے لیے کا ایک اہم ورثہ ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواب میر محبوب علی خان یہ جو ہے اس مندر کے متولی تھے، راجہ گردھاری پرشاد باقی، کیشو گری ٹیمپل، چنا رائی گٹا، جس کو آج چندرائن گٹا کہتے ہیں، وہاں جو کیشو گری کی مندر ہے، اس مندر کے لیے اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خان بہادر نے زیورات، سونے کے زیورات، سونا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا صاحب اس کے اندر، کیونکہ جو چنتاک تھی اس چنتاک کے اندر ہیرے مزین تھے۔ ہیرے کے سامنے سونے کی کوئی قیمت نہیں۔ ہیرا آپ کے پاس نہیں نکلیں گا، آپ سب کے گھروں میں سونا ہے، آپ کے پاس ہیرا نہیں ہے، آپ کے پاس زمرد نہیں ہے۔ وہاں جو زیورات دیے گئے تھے وہ زمرد سے مرصع تھے، یاقوت اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ آخر یاقوت معمولی پتھر ہے، لوگوں کے پاس نکل جاتا ہے، لیکن روبی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے حکمرانوں نے تمام مذاہب کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا، اور ان کے مذاہب کی، ان کی منادر کے لیے نہ صرف جاگیرات دیے بلکہ جو ہے سونے چاندی کے زیورات، ہیرے جواہرات سے مرصع زیورات بھی جو ہے دیے۔ اس طریقے سے مملکت آصفیہ کے اندر ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، لیکن اس کے برخلاف آصف جاہی حکومت کے دشمنان یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو غلط باور کراتے ہیں کہ آصف جاہی حکمران مسلم پسند تھے۔ یقین مانیے یہ مسلم پسند نہیں تھے۔ نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صاحب
ہندو اور مسلمان کو اپنی دو آنکھیں قرار دیتے تھے. کئی وقت انہوں نے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے خلاف فیصلے دیے برخلاف اس کے کہ اسلام کے، کیونکہ وہاں پر ان کو جو ہے مذہب کو کسی کے نہیں دیکھنا تھا، رواداری پیش کرنا تھا، انصاف کرنا تھا. ایک عادل اور منصف حکمران کی طرح انہوں نے جو ہے بالکل منصفانہ فیصلہ کیا، گو کہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے انصاف پسند فیصلے کیے. اس طریقے سے اس خاندان نے تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور ہمارے مذہب اسلام کی پوری بھرپور طریقے سے خدمت انجام دی، اور ہمارے مذہب کے وہ تبرکات جس کو ہم دیکھنے کے لیے جو ہے حرمین شریفین نہیں پہنچ سکتے، اس کی زیارت کا انہوں نے یہاں پر انتظام کیا. تو میں زیادہ کچھ کہے بغیر اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. میں صدر اجلاس سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات. السلام علیکم حضرات. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ کس قدر مجبوری کے عالم میں آج کا خطاب ہم سے مخاطب ہے وہ، اور باوجود اس کے اس قدر پرمغز خطاب ہم کو